اللہ تبارک و تعالی نے صحت جیسی نعمت عطا کی ہے، آج صحت تندرستی ہے تو اس کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، اور اس صحت کو، اس تندرستی کو اپنے رب کی اور رب کے حبیب کی رضامندی میں، خوشنودگی میں اس زندگی کو لگاؤ۔ اور پوچھو ان بیماروں سے جو بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، جب ان سے کوئی ملنے جاتا ہے تو پھر وہ اسے حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا فلاں دوست، میرا فلاں یار بیلی، میرا فلاں عزیز، فلاں رشتہ دار، میرا فلاں تعلق والا ایک خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے، ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اور میں بیمار ہوں، بیماری کی وجہ سے بستر پر لیٹا ہوا ہوں اور میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے صحت عطا کرے، اللہ مجھے صحت تندرستی عطا دے۔ فرمائے میں بھی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا سن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ کے حضور سجدہ ریزی کروں، اللہ کی عبادت کروں، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے صحت تندرستی عطا فرمائے، میں بھی اپنے زندگی کے تمام معاملات کو اچھے اور بہتر طریقے سے کر سکوں، لیکن بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہا اور بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، اگر آج اللہ نے صحت تندرستی عطا فرمائی ہے تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے با مقصد زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اے انسان، ہم نے تمہیں یوں ہی بے فضول بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ تمہاری زندگی کا تو مقصود ہے، تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ربا وہ مقصود کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے۔ اور دوسرے مقام پر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا جائزہ لے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں اعمال صالحہ کون کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، اگر آج اللہ نے صحت تندرستی عطا فرمائی ہے تو با مقصد زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے، اللہ اور اللہ کے حضور کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے حکموں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔